بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اظہر فاروق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی اگرچہ اس چیمپئن ٹرافی میں انتہائی مایوس کن کارکردگی رہی اور پاکستان کرکٹ ٹیم ہر شعبے میں ناکام ہوئی، جس کی وجہ سے اپنے 2 ابتدائی میچ ہارنے کے بعد قومی کرکٹ ٹیم اس چیمپئن ٹرافی سے آؤٹ ہو گئی۔ اگرچہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی اس مایوس کن کارکردگی پر پورے ملک سے جو کرکٹ کے شائقین ہیں وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ٹیم کو، اور اس حوالے سے پاکستان کرکٹ ٹیم کو دفاعی پوزیشن پہ چلے جانا چاہیے تھا، اور پاکستان کرکٹ ٹیم کو اس حوالے سے واضح طور پر اپنا موقف دینے کی بجائے اپنی جو کمی اور کوتاہی ہے اس کو دور کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے باوجود قومی کرکٹ ٹیم کے کوچ عاقب جاوید نے قومی کرکٹ ٹیم کی اس مایوس کن کارکردگی کے باوجود ایک انوکھی منطق جو ہے وہ پیش کر دی ہے۔ عاقب جاوید صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس میں فرماتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم یہی ہے اور اسی سے ہم نے کام لینا ہے۔ ہم جو ہے انڈر 19 کھلاڑیوں کو قومی ٹیم میں شامل نہیں کر سکتے، یہی پلیئر ہیں، انہوں نے ہی کھیلنا ہے۔ اب تنقید یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی جب سلیکشن ہوئی تو اس میں پرچی سسٹم چلا، اور اس پرچی سسٹم کی وجہ سے نہ صرف بیٹنگ بالنگ بلکہ فیلڈنگ میں بھی قومی ٹیم کے تمام کھلاڑی مکمل طور پر کارکردگی دکھانے میں ناکام ہوئے۔ وہ بابر اعظم کو بھی ان کا بھی تحفظ کر رہے ہیں، باقی کھلاڑیوں کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور یہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ انہی کھلاڑیوں سے مستقبل میں بھی کام لیا جائے گا، یعنی کہ قومی کرکٹ ٹیم کو بہتری کی طرف لے کر جانے کا اس جو مینجمنٹ ہے اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو مستقبل میں جو ٹورنامنٹس آئیں گے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان میں بھی قومی کرکٹ ٹیم کی یہی کارکردگی ہوگی، کیونکہ جب قومی کرکٹ ٹیم کے کوچ کرکٹ ٹیم کے اندر سرجری کرنے کے حوالے سے تیار نہیں ہیں، یا اس حوالے سے واضح طور پر قومی کرکٹ ٹیم میں تبدیلیوں کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اسی ٹیم کو مکمل طور پر تحفظ دے رہے ہیں، تو یہ نتیجہ اخذ کر لینا چاہیے کہ مستقبل میں بھی اس ٹیم کی کارکردگی یہی رہے گی۔ ایک وقت تھا جب پاکستان کرکٹ ٹیم انتہائی عروج پر تھی اور قومی کرکٹ ٹیم کے ہیروز پاکستان کرکٹ ٹیم کو کامیابی دلانے کے لیے اپنا بھرپور زور لگاتے تھے، کاوشیں کرتے تھے، کوشش کرتے تھے۔ لیکن اب یہ بھی وقت ہے کہ چیمپئنز ٹرافی جس کے میزبان ہی پاکستان ہے، اس کے ابتدائی 2 میچوں میں ہی قومی کرکٹ ٹیم شکست سے دوچار ہو گئی، اور جو عجیب و غریب منطق جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ مطالبات یہ آ رہے ہیں کہ نہ صرف کرکٹ بورڈ کی چیئرمین بلکہ اس سلیکشن کمیٹی کو بھی مکمل طور پر فارغ کیا جانا چاہیے، اور قومی کرکٹ ٹیم کا ایک بڑا آپریشن کر کے اس میں نئے کھلاڑیوں کو اور ان کھلاڑیوں کو شامل کیا جانا چاہیے جو کہ پاکستان کی کرکٹ کو دوبالا کر سکیں۔ لیکن بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ ایک مافیا ہے جو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم پر اب بھی مسلط ہے اور مستقبل میں بھی مسلط رہنا چاہتا ہے، اور وہ کرکٹ ٹیم کو کامیابی کی طرف نہیں لے کر جائے گا۔ 27 فروری پاکستان کی تاریخ کا انتہائی اہم دن ہے۔ 6 سال قبل بھارت کی جارحیت ہوئی اور بھارت کی طرف سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی، لیکن پاک فضائیہ نے بھرپور اور مؤثر جواب دیا، جس کی وجہ سے بھارتی طیاروں کو نہ صرف بھاگنا پڑا بلکہ بھارتی طیارہ جو ہے وہ گرایا بھی گیا، اور بھارتی طیارے کے جو پائلٹ ہے ابھینندن، ان کو گرفتار بھی کیا گیا۔ ماضی میں بھی جب بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی ہے تو پاکستان کی نہ صرف مسلح افواج بلکہ پاکستان کی فضائیہ نے بھارت کو بھرپور وار کیا، بھرپور جواب دیا، اور اس بار بھی بھارت نے جب یہ جارحیت کی تو پاکستان فضائیہ نے بھرپور اور مؤثر جواب دیا، جس کی وجہ سے جیسے کہ پہلے میں نے کہا کہ بھارت کو دم دبا کر بھاگنا پڑا۔ پاکستان ہر سال اب اس دن کو انتہائی اہمیت کے طور پر مناتا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج، پاکستان کی فضائیہ کو اس حوالے سے خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے کہ بھرپور کارروائی کی وجہ سے بھارت اپنے مذموم مقاصد میں اس وقت کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو اس وقت بھی صورتحال پاکستان کے لیے کچھ ایسی ہی ہے۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں،
اور ان واقعات کے پیچھے بھی بھارت کا ایک مؤثر اور بھرپور ہاتھ ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف بھرپور اور مؤثر جنگ لڑ رہی ہیں۔ تو 27 فروری پاکستان کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم دن ہے، جس میں پاکستان کی مسلح افواج اس عزم کا اعادہ کرتی ہیں کہ وہ دفاع وطن کے چپا چپا کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے اور بھرپور جرت اور دلیری کے ساتھ مقابلہ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ رکھتی ہیں۔ تو یہ دن اس بار بھی اسی عزم اور حوصلے کے ساتھ منایا جا رہا ہے کہ مستقبل میں بھی اگر بھارت نے پاکستان کی طرف جارحیت کی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان فضائیہ کے ان جوانوں کو اس دن خصوصی طور پر خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے جنہوں نے بھارتی تجارت کو بھگایا، گرایا اور ابھینندن کو گرفتار کیا، جس کے بعد بھارت کو پوری دنیا میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔